آج کی ویڈیو الیکشن کے حوالے سے بڑے ہی اہم عنوان پر ہے، اور بلکہ اہم عنوانوں میں سے ایک چبھتے ہوئے سوال پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلو سیکولر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ایک مسلمان اور مسلمان کے بعد ایک عالم کو ووٹ دینا درست ہے، وہ چیز سمجھ آنے والی بھی ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں علماء کے اندر دیانت کچھ زیادہ ہے، امانت کا احساس بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ بن جائے جو آج کل ہے کہ کئی مذہبی جماعتوں کے علماء ایک ہی حلقے کے اندر کھڑے ہیں، دیوبندی علماء کا بھی عالم، بریلوی حضرات کا بھی عالم، اہل حدیث علماء کا بھی عالم، اور اسی طرح جماعت اسلامی کا بھی عالم، تو 4 قسم کے علماء تقریباً ہر حلقے میں مل جاتے ہیں۔ 4 نہ ہوں 3 ہو جائیں، 3 نہ ہوں 2 ہو جائیں، تب بھی تو ایک کو منتخب کرنا ہے۔ لیکن بعض جگہ پر 4 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی آزاد عالم ہو جائے، اور اسی طریقے سے ایک جماعت کے 2 امیدوار ہو جائے، کوئی بڑی سیٹ پہ ہو جائے، این اے پہ ہو جائے، کوئی صوبائی سیٹ پہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں پھر کتاب کے نشان کو فوکس کرنا یا اس پر سٹیمپ لگانا وہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے حلقوں کے اندر بھی یہ سوال ہے، باہر کے حلقوں میں بھی یہ سوال ہے۔ جب کہتے ہو علماء کو ووٹ دو تو علماء تو 5 قسم کے منظر عام پہ آ گئے، 4 قسم کے، 3 قسم کے آ گئے، تو پھر بات تو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، ہر بندہ اپنے مسلک کو فالو کرے گا کہ بریلوی حضرات کہیں گے ہم بریلوی کو ووٹ دیتے ہیں، دیوبندی کہیں گے ہم اپنے عالم کو ووٹ دیتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات کہیں گے ہم اپنے عالم کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو پھر عوام کس کھاتے میں جائے؟ ان کو ہم کیا اس موقع پر بھی اختلاف سمجھائیں جہاں پر انتہا درجے کا اتحاد ضروری ہے، اختلافات کو بھلانا ضروری اور واجب ہے؟ پھر کیا کریں؟ تو اس جواب کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جواب یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے طالوت کو حاکم بنا دیا، اے اللہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ تو جواب کیا آیا؟ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم۔ ایک تو حاکمانہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے، اور اس کے اندر 2 اضافی چیزیں ہیں، بسطۃ فی العلم، علم کی گہرائی بھی ہے ان کے اندر، کہ دینی علم کے بغیر، جس کو علامہ اقبال نے کہا جلال بادشاہی ہو یہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں دی۔ یہ واقعی اسی طرح حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں چلے جائیں، اگر اخلاقیات نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو جہالت ہے نیری۔ سوٹڈ بوٹڈ حکمران حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن ظالم فسق و فجور کے اندر ڈوبے ہوئے، خود بھی ڈوب رہے ہیں اور اپنی عوام کو بھی جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے، جہنم سے بچا کر دین کی طرف لے آنا ہے، جنت کی طرف لے کے آنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے۔ اب عوام میں جا کر کس طریقے سے ہم ترجیح بیان کریں گے کہ کتاب کے نشان پہ مہر لگانی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت طالوت کو ہم نے علم کی گہرائی بھی دی، والجسم، اور جسمانی فٹنس بھی ہم نے دی ہے۔ اب اس کی تشریح اسلام اور سیاست ایک کتاب ہے جس کے اندر تقریباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے یہ مسائل سیاست کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 92 پر ہے، اس کا یہ صفحہ اگر آپ کو نظر آ سکتا ہے تو اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ اس کے لیے تدین اور عقل مندی بھی شرط ہے۔ دینداری تو ہے، لیکن دینداری کے ساتھ ساتھ اگر عقل مندی نہیں ہے
تو پھر بھی سیاست کے اندر آپ نہیں چل سکتے۔ ہر چیز کے لیے بندے ہونے چاہیے، لکل فن رجال، ہر فن کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنار کا کام لوہار سے نہیں لے سکتے، لوہار کا کام سنار سے نہیں لے سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے سیاست کا کام، ملک چلانے کا کام ایک مسجد کے امام سے نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کا تجربہ نہ ہو، یا کسی تجربہ کار کے ماتحت اس نے یہ تجربہ حاصل نہ کیا ہو، اس وقت تک کسی پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو دینداری کے ساتھ عقل مندی، اور پھر اس وقت عقل مندی کی بڑی ضرورت پڑ جاتی ہے جب اکثریت آپ کی سیکولر جماعتوں کی ہو، اور بڑی بڑی وہ جماعتیں ہوں، ملکی لیول کی ہوں، اور آپ صوبائی لیول پہ ہوں، اور آپ کی جماعت بھی چھوٹی ہو، یا چھوٹی تو ہو لیکن چھوٹی تو نہ ہو، لیکن جماعت تو نام بڑا ہو، کام چھوٹا ہو، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت یہی عقل مندی شرط ہے کہ ان ساروں سے کام آپ نے کیسے لینا ہے۔ اب وہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بریلوی مسلک کے علماء کی جو جماعت ہے وہ زیادہ پرانی ہے، یا اہل حدیث حضرات کی جماعت زیادہ پرانی ہے، یا جماعت اسلامی کے حضرات کی جماعت زیادہ پرانی ہے، یا علماء دیوبند کی سیاسی جماعت وہ زیادہ پرانی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر دو جماعتیں اہل حدیث اور بریلوی مسلک کی وہ تھوڑے عرصہ کی ہیں، باقی جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ دونوں، ان کی جماعتیں پرانی چلی آ رہی ہیں۔ اب ان دونوں کا تھوڑا سا ہم مقابلہ موازنہ کرتے ہیں، ان میں سے کس نے ترقی کی اور کون پیچھے ہٹا ہے، اور کس کے اندر کام کرنے کا مادہ زیادہ ہے اور کس کے اندر ذرا باتیں کرنے کا زیادہ مادہ ہے۔ اور وہ ہے، ہم باتیں نہیں کرتے، ہم تجربے کو دیکھتے ہیں، اور ہم ہسٹری کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان 7 سیٹوں 8 سیٹوں کے ساتھ ڈپٹی سینٹ اپنا بندہ لگوا سکتے ہیں، اور ادھر سے جناب سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی کی سیٹیں گھٹتی 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 1-2 پہ آ رہے ہیں، اور دونوں کی باتوں کا وزن بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر عنوان ہم نے رکھا تھا مولانا فضل الرحمان سیاست کیسے کرتے ہیں، تو اس وقت بھی جناب افضل حیدر جو ریٹائر جج ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو سیاسی قیادت کا مقام حاصل ہے، بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، سنجیدہ انداز میں کرتے ہیں، اور سیاست کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں۔ یہ سیاسی طور پر یہ خاندانی سیاست کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے خاندان کے اندر سیاست چلی آ رہی ہے، ان کے اپنے سے شروع نہیں ہوئی۔ تو گہرائی کو دیکھیں، علم سیاست کو دیکھیں، اور خاص طور پر آپ MNA بھی بن جائیں، اور اسی طریقے سے آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بھی بیٹھ جائیں، آپ کو کام لینا بھی نہ آتا، خود کام کرنا بھی نہ آتا ہو، پھر کیا کریں گے؟ تو سب سے زیادہ دینداری کے بعد، مسلمانی کے بعد پھر عقل مندی ضروری ہے کہ اس آدمی کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے، پھر اس سے کام لینا کیسے ہے، اور اس کا کون سا کام کرنا ہے، ایسا کام کروں کہ میں اس سے 2 گنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں۔ یہ چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر ہے۔ چاہے آپ سے 3-4 جماعتیں JUI الگ بن چکی ہے، رابطہ بن چکی ہے، اور اسی طرح نظریاتی بن چکی ہے، کاف بن چکی ہے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے، صرف باتیں ہیں۔ لیکن مولانا کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، نہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ادھر ادھر بھی بندہ ہوتا ہے، لیکن کام نکالنا، آپ سیٹ پہ بیٹھ جائے پھر کام نکالنا ہو تو وہ کام نکالنا مولانا کو آتا ہے، اور اس کی میں نہیں گواہی دے رہا، وہی کتاب گواہی دے رہی ہے جس کے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، بحالی جمہوریت والے جناب افضل حیدر صاحب کی، صفحہ نمبر غالباً 70-75 کے درمیان ہے یہ صفحات، تو 74 صفحہ نمبر 73 صفحہ نمبر، اب اس کے اندر مزید دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دوبارہ سن سکتے ہیں کہ اس کے سیاست کی گہرائی کس کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہم ووٹ دیں تو پھر انجام کو بھی دیکھیں۔ بعض جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعلقہ امیدوار جو ہے غیر عالم بھی ہے، غیر سنجیدہ بھی ہے، اور مشبہ شکل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سب کا ووٹ سمٹ کر مولانا کی جھولی میں جائے گا، جب وہاں جائے گا تو مولانا ان کے ووٹ سے کام لیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا موقف ہے ان چاروں میں سے
پھر کتاب کے نشان پہ ٹپا لگانا وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر تدین دینداری بھی ہے اور عقل مندی بھی ہے، اور فوقیت عقل مندی یعنی کام نکالنے کی وجہ سے ہے، اور وہ مولانا کے اندر بطریق عتم پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کتاب پر مہر لگانا اس صورتحال میں ضروری ہے۔